آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بات کر چکے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کر چکے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے طریقے سے، اپنے میتھڈ سے، وچ از کرونالوجیکل آرڈر۔ پہلے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، پہلے انسان، پہلے نبی۔ اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول آئے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال کا فرق کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے میں اور حضرت ہود علیہ السلام میں، جو اللہ تعالیٰ کے سیکنڈ رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہیں وہ تیسرے نمبر کے رسول آئے، وچ از حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کے درمیان اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان کہا جاتا ہے تقریباً 500 ایئرس اپ ٹو 700 ایئرس کے درمیان ان دونوں میں گیپ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے تیسرے رسول ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ تو یہ جو تینوں رسول ہیں، یہ پری ابراہمک رسول ہوئے۔ ان کی ہم جیوگرافی دیکھتے ہیں کہ یہ کس ریجن میں فال کرتے تھے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم ریکال کریں پچھلے والی چیزوں کو، تو حضرت نوح علیہ السلام ہمیں پتہ ہے کہ وہ نارتھ میں جو عراق کا علاقہ تھا، میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، وہیں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہیں پہ سارا طوفان وغیرہ آیا۔ تو ماڈرن ڈے عراق، میسوپوٹیمیا کا ریجن تھا، اور ارک جو دو امپورٹنٹ سٹیز ہیں، اس سائڈ پہ سارے واقعات ہوئے۔ اس کے بعد ان کا جو بیٹا تھا، طوفان آنے کے بعد ان کا بیٹا سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو آگے جنریشن ہوئی، اس میں سے ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی آئی، ارم جن کا نام تھا۔ اور اس کے بعد عاد، ان کی جنریشن میں سے حضرت ہود علیہ السلام آئے، اور وہ نارتھ سے بالکل ساؤتھ میں آ گئے، یمن اور عمان کے بارڈر پہ، احقاف کی جگہ پہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اس ایریے میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو نارتھ میں عراق میں حضرت نوح علیہ السلام، ساؤتھ میں آ گئے حضرت ہود علیہ السلام۔ اور جو تیسرے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے، تو ان کا جو ریجن ہے وہ بھی پتہ آنا چاہیے۔ یہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام، یہ سعودی عرب میں، جو ماڈرن ڈے سعودی عرب ہے، یہاں پر ان کا جو ہے ان کی قوم آباد ہوئی، جسے قوم سمود کہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ تو یہ سعودی عرب کے ریجن میں یہ لائی کرتے تھے۔ سعودی عرب میں اگر ہم دیکھیں، نارتھ ویسٹ میں ایک سٹی ہے مدائن یا مدائن صالح بھی جسے کہتے ہیں، وہاں پر یہ پیدا ہوئے، اور اس کو ہجر بھی کہتے ہیں، الحجر۔ پرانے وقتوں میں اس کو الحجر، اس جگہ کو کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے، سورہ الحجر، اور قرآن مجید میں الحجر، اصحاب الحجر کے نام سے بھی ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ لیکن ماڈرن ڈے میں ان کو مدائن صالح اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر یہ پیدا ہوئے اور اپنی انہوں نے زندگی گزاری۔ تھوڑی سی اگر ہم اور ان کی جیوگرافی کی بات کریں اس لوکیشن کی، تو وہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی لوکیشن ہے، حضرت صالح علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز، دو ہمیں سٹیز ملتی ہیں، ایک مدین اور ایک مدائن۔ تو یہ جو مدائن ہے، یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شہر ہے مدین، وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آئی تھی۔ تو ان دونوں میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ مدائن میں آئی تھی۔ اگر ہم سعودی عرب کا میپ اٹھا کے دیکھیں، تو نارتھ سے ویسٹ میں، ویسے تو نارتھ ویسٹ میں یہ ایریا لائی کرتا ہے۔ نارتھ میں اگر ہم دیکھیں تو تبوک ہے، جہاں پر غزوہ تبوک ہوئی، رومن امپائر کے ساتھ لڑائی ہوئی 9 ہجری کے اندر، اور نیچے مدینہ ہے۔ اوپر تبوک ہے، نیچے مدینہ ہے۔ مدینہ سے تھوڑا سا اوپر جائیں، تھوڑا سا رائٹ سائڈ کے اوپر خیبر ہے، جہاں پر غزوہ خیبر ہوئی تھی، یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں کی۔ اور اس سے اگر ہم تھوڑا سا اوپر جائیں، لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا، تو وہاں پہ یہ لائی کرتے ہیں مدائن صالح۔ تو تبوک ہے، نیچے مدائن ہے، اس سے تھوڑا سا نیچے رائٹ پہ کر کے خیبر کا ایریا، اور نیچے مدینہ کا ایریا ہے۔ تو یہ پورا ایریا جو ہے، یہ قوم سمود یہاں پہ اس پورے حصے میں آباد تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اس قوم میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہاں پہ ان کا ایریا تھا، اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کی جو قوم ہے وہ بہت زیادہ فزیکلی ٹف تھی، بڑی اسٹرانگ تھی، بڑے جو ہیں ہائٹ ان کی بہت زیادہ تھی، بڑے فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے۔
اور اس کی وجہ سے ان کے اندر پرائڈ بھی تھا، بڑا ایروگنٹ قسم کی سوسائٹی تھی، وہ لوگ بڑا پراؤڈ کرتے تھے اپنی اسٹرینتھ کے اوپر. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو اس دور کے پہاڑ ہیں، پہاڑ کو کارف کر کے، پہاڑوں کی تراش خراش کر کے اس کے اندر اپنے گھر بناتے تھے. اور ان کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کس کا گھر زیادہ اوپر، زیادہ اونچے والے پہاڑ پہ اب بناتا ہے کون. تو یہ ان کے درمیان ایک کمپٹیشن بھی ہو رہا تھا. جس طرح ابھی آج کل ہم دیکھیں تو یو اے ای، سعودی عرب، اس سائڈ پہ جو ملک ہیں، یہ آپس میں کمپٹیشن ان کا لگا ہوا ہے کہ کس کی زیادہ بلڈنگ، کون زیادہ بڑی ٹالسٹ بلڈنگ بناتا ہے. تو اسی طرح وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک کمپٹیشن چل رہا تھا. تو یہ جو گھر بناتے تھے اپنے، بہت زیادہ پہاڑوں کو تراش خراش کر کے وہاں پہ اپنے گھر شر بناتے تھے. بڑے پرائڈ اور بڑے ایروگنٹ قسم کے لوگ تھے. اور وہ جو سارا علاقہ ہے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے ماڈرن ڈے کے اندر. مدائن صالح جو ہے جگہ، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہاں پر بھی آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان کے جو مونومنٹس ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ گھر وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. انفیکٹ جو یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے یونیسکو، اس کی جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں، اس میں سے ایک سائٹ ہے یہ مدائن صالح. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز والوں نے اس سائٹ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس کو اکنالج کیا ہوا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن اور اس کی پریزرویشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ آج تک جو ہے یہ جو مدائن صالح والا ایریا، یہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے. ہم جا کے اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. سملرلی ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہمیں ملتی ہے. اگر ہم سعودی عرب کے مزید نارتھ میں جائیں، سعودی عرب کی ڈومین سے، اس کی ٹیریٹری سے باہر جائیں، تو نارتھ میں ہمیں ایک کنٹری ملتی ہے جس کا نام ہے جارڈن. جو جارڈن سٹی ہے، ملک ہے، اس کے اندر ایک سٹی ہے پیٹرا. اور جو پیٹرا کے اندر بھی اسی طرح کے مونومنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر تراش خراش کر کے ان لوگوں نے اپنے گھر سے بنائے ہوئے ہیں، جو کہ بہت زیادہ آئیڈینٹیکل ہیں یہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو شہر ہے مدائن صالح، اس کے ساتھ. جو پیٹرا ہے وہ دنیا کے جو 7 یا 8 ونڈرز ہیں اس میں سے ایک بلڈنگ ہے، وہ ایک علاقہ ہے. اور وہ بھی یونائٹڈ نیشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس کو اکنالج کیا ہوا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی، یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں سے ایک سائٹ ہے. اور وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانسڈ ایریا ہے، بہت زیادہ ایڈوانس تھا. اس ایریے سے حضرت صالح علیہ السلام والا جو ایریا، اس دور کا جو آرکیٹیکچر ہے اس سے بڑا ایڈوانس ہے. لیکن وہاں پر بھی اس دور کے اندر بھی لوگوں نے اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ کی ہوئی تھی. اور ان دونوں کے درمیان کوئی سملیرٹی نہیں ہے ان ٹرمز آف ٹائم پیریڈ. جو حضرت صالح علیہ السلام والا ٹائم پیریڈ ہے، یہ بہت پہلے کا آیا ہوا ہے، جبکہ جو یہ پیٹرا والا ایریا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ تقریباً 1000-2000 سال بعد آیا تھا. لیکن ان کا جو آرکیٹیکچر ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر بڑی سملیرٹیز ہیں، بڑا آئیڈینٹیکل قسم کا آرکیٹیکچر ہے. تو آئی تھاٹ کہ یہ بھی بتانا چاہیے آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ رہے. اس کے علاوہ اگر ہم ایک تھوڑا سا اور ہائی لیول پہ دیکھیں، تو حضرت صالح علیہ السلام تک کے دور میں جب وہ آئے، تو اس دور میں جو 3 امپورٹنٹ سویلائزیشنس تھی، وہاں پر بڑے امپورٹنٹ آرکیٹیکچر بن چکے تھے اس ٹائم پہ. ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں موئنجو ڈوڑو، ہڑپا، وہ اس ٹائم تک ڈیولپ ہو چکے تھے. ایجپٹ کے اندر پیرامڈس بن چکے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں. سملرلی جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی، اس میں جو 2 امپورٹنٹ سٹیز تھے، اور ارک، اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا، جو پچھلی ویڈیو میں اس کا نام میں بھول گیا تھا. اس ٹیمپل کا نام ہے زیگوریٹ آف اور اس کو کہا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کا نام صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. تو اس سویلائزیشن میں ایک انہوں نے یہ ٹیمپل بنایا زیگوریٹ آف اور. کافی زیادہ اس کی اسٹیئرز ہیں، اور کہا جاتا تھا کہ یہ زمین اور آسمانوں میں جو کے درمیان ایک اس کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ اس کی جو اسٹیئرز ہیں وہ بھی کافی لمبی سی بلڈنگ تھی، جس طرح پیرامڈس کافی لمبی سی بلڈنگ تھی. تو اس دور میں یہ ساری ایڈوانسمنٹ ہو چکی تھی. زیگوریٹ آف اور جو ٹیمپل ہے وہ بن چکا تھا، جس میں لوگ جس کی ورشپ کرتے تھے. ان کا ایک آئیڈل تھا نینا، مون نینا، چاند کی پرستش کرتے تھے وہ لوگ. وہ ٹیمپل بن چکا تھا، پیرامڈس بن چکے تھے. اور اب مدائن صالح والے ایریا میں بڑے بڑے جو ہیں پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنا لیے تھے. تو یہ 3-4 بلڈنگز جو ہیں، جو آج سے اتنے سال پہلے، تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے آئی تھی، وہ آج ابھی تک اسٹینڈ سل کھڑی ہیں اپنی جگہ پہ، جو کہ اٹ سیلف بڑی ایک اسٹانشنگ، بڑی سرپرائزنگ قسم کی بات ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا
آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ آس پاس اس ٹائم پیریڈ میں کیا چل رہا تھا. اور اس ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کہ ہیومن سیٹلمنٹ فرسٹ ٹائم ریورس کے قریب سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی, اور وہ آہستہ آہستہ ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے تھے. سرپلس فوڈ آنا شروع ہو گیا تھا, لوگوں نے سوچنا سمجھنا شروع کر دیا تھا, اور وہ جو سویلائزیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کنگڈم کی طرف جا رہی تھی, امپائرس کی طرف جا رہی تھی. جس طرح ایجپٹ کے اندر امپائر بن گیا تھا, monarchy آ گئی تھی, بادشاہت آ گئی تھی فرعونوں کی, اسی طرح میسوپوٹیمیا کے اندر بھی یہ سب شروع ہو گیا تھا. جو انڈس ویلی والے سٹیز ہیں موہنجو دڑو اور ہڑپا, وہ کہا جاتا ہے کہ ڈی سینٹرلائز تھے. وہاں پر کائنڈ آف ریپبلکن تھی, کیونکہ وہاں پر ہمیں کوئی لگژری قسم کا کوئی ٹیمپل, کوئی بادشاہ کا جو محل شہل ہے وہ ہمیں کوئی اس طرح کا نہیں ملتا. تو اسپیکولیشن یہ ہے کہ وہ ایریا کائنڈ آف ریپبلک تھا, مور آف پبلک کاؤنسل اس کو چلاتی تھی, لوکل کاؤنسل اس سٹیز کو رن کرتی تھی. تو یہ ایک ہائی لیول پہ ہم نے ایک چیز دیکھ لی. تو جب ہم حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو آپ کو چھوٹا موٹا یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کے اوپر جو ملک ہے جارڈن, اس کے اندر ایک پیٹرا ایک جگہ ہے جس کا آرکیٹیکچر بہت زیادہ آئیڈینٹیکل ہے حضرت صالح علیہ السلام کے وقت جو ان کا سٹی تھا مدائن صالح, اس کے ساتھ اس کا آرکیٹیکچر بہت زیادہ سملر ہے. ان کا آرکیٹیکچر, ان کا انفراسٹرکچر, اس دور کی جو واٹر انجینئرنگ کی انہوں نے جو پانی کو سٹور کرنے کا جو ان کا سسٹم تھا وہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا اس ٹائم کے اندر, جو کہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ اس ٹائم تک اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی تھی جیومیٹری کے اندر یا سائنس کے اندر, تو لیکن سٹل انہوں نے جو ہے یہ ساری بڑی بڑی بلڈنگس ڈیولپ کر لی تھی. موونگ آن, آگے چلتے ہیں, ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تیسرے رسول ہیں, اور ان کی کچھ چیزیں ہیں جو حضرت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں تھوڑی سملیرٹیز ملتی ہیں, وہ ہم ڈسکس کریں گے آج. حضرت صالح علیہ السلام کا جو سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں, وہ دو صورتوں کے اندر سب سے زیادہ سب سے ڈیٹیلڈ ذکر ہے, سورہ ہود کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر. اس سے پہلی ویڈیوز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سورہ نوح کا جو ذکر ہے وہ ایک تو سورہ نوح, حضرت نوح کا ذکر جو ہے وہ سورہ نوح کے اندر ہے, دوسرا سورہ ہود کے اندر ان کا ذکر تھا. پھر حضرت ہود علیہ السلام کا سورہ ہود کے اندر بہت زیادہ ذکر تھا, سورہ اعراف کے اندر ذکر تھا. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی سورہ ہود کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر ان کا بہت ڈیٹیلڈ ذکر ہے. ویسے تو بہت ساری صورتوں میں ذکر ہے, لیکن میں ڈیٹیلڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیٹیلڈ جو ذکر ہے وہ ان دو صورتوں کے اندر ہے. تو یہ تین صورتیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی اس لحاظ سے اگر ہم نے ان کی لائف پڑھنی ہے. سورہ نوح, سورہ ہود اور سورۃ الاعراف, ان تین رسولوں کی سٹوریز بہت ڈیٹیل میں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں. تو تقریباً 500-600 یا تقریباً 700 سال بعد حضرت ہود علیہ السلام کے صالح علیہ السلام آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا رسول سلیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے پریچنگ سٹارٹ کی اپنے ایریا کے اندر, اپنے ریجن کے اندر, مدائن کے اندر, اور ہمیشہ سے وہ 4-5 باتیں جو پہلے کے نبی اور رسول کرتے تھے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی, کیونکہ ان کی قوم بھی آئیڈل ورشپ کرتی تھی, بت پرستی کرتی تھی. انہوں نے جا کے اللہ کا پیغام دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا ہوں, اللہ کو ایک مانو, اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے, وہ اس دنیا کا مالک ہے, آئیڈل ورشپ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئیڈل ورشپ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا جو ہے نا یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر کوئی بندہ بت پرستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے. انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, میری بھی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی زیادہ اسٹرینتھ دی ہے, فزیکل اسٹرینتھ دی ہے, تمہاری ہائٹ اتنی زبردست ہے, تمہاری فزیکل اسٹرینتھ اتنی زبردست ہے, تمہیں ہر طرح کی سہولیات تمہارے پاس ہیں. انہوں نے یہ چیزیں رکھیں اپنی قوم کے سامنے, اور قوم نے وہی رسپانس دیا جو پہلے کی قوموں نے رسپانس دیا. انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں, آپ تو ہماری طرح انسان ہیں, ہمارے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو آپ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں. پھر جب انہوں نے بتایا کہ آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے وقت جب آپ مرنے کے بعد, تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم بت پرستی کرتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد بھی یہی بت پرستی کرتے تھے, تو یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے اور آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہی جو پرانی والی چیزیں ہیں وہ یہاں پر بھی ڈسکس ہوئی. ان کی جو قوم تھی انہوں نے وہی سوال رکھے, اور جو ان کی قوم تھی وہ جب چھوٹے ہوتے تھے حضرت صالح علیہ السلام, تو ان سے بڑی ان کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ جو ہے نا بڑا قابل ہے, یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے, تو یہ آگے جا کے بڑا کچھ کرے گا ہماری
سوسائٹی کے لیے, ہماری کمیونٹی کے لیے. تو جب انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی اور بت پرستی کو ختم کرنے کی بات کی, تو ان کی طرف سے بڑا بیکلیش آیا, لوگوں نے بڑا اسٹرانگ رسپانس دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم یہ باتیں نہیں مانیں گے آپ کی تو ہم پر عذاب آئے گا, تو اب عذاب لے کر آئیں آپ. اگر آپ سچ ہیں اور آپ کا رب سچا ہے تو آپ عذاب لے کر آئیں ہمارے اوپر. تو وہ پریچنگ کرتے رہتے ہیں. اس میں آپ کو ایک اور مزید بات بتاؤں, ہم نے پچھلی ویڈیوز میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن مجید میں کیوں لکھی ہیں, اور یہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قرآن مجید میں کیوں مینشن کی. بیسیکلی قرآن جو نازل ہو رہا تھا وہ خالی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا تھا. تو جب انہوں نے پریچنگ سٹارٹ کی تھی تو وہاں جو کفار مکہ تھے انہوں نے بھی یہی سیم سوال اٹھائے تھے کہ آپ تمہارے سامنے پلے بڑے ہیں, آپ اللہ کے رسول کیسے ہو گئے, ہم نے دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے, جب ہماری ہڈیاں گل چڑھ جائیں گی تو ہمیں کیسے دوبارہ زندگی ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے, پھر کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے تو کبھی تعلیم حاصل ہی نہیں کی, ماڈرن مطلب جو کبھی پراپر ایک فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ حاصل نہیں کی, تو یہ ساری باتیں آپ کیسے بتا رہی ہیں, تو غلط ہے. تو اس دور کی جو مشہور کہانیاں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی, ہود علیہ السلام کی, کیونکہ وہ اس ریجن میں ہوتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ ساری انسیڈنٹس بتائے تاکہ ان کو پتہ رکھ سکے یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. قوم نوح کی بات کی, قوم عاد کی بات کی, اور ساتھ میں قوم سمود کی بات کی, حضرت صالح علیہ السلام کی بات کی. اور بیسیکلی وہ ان کے جو اپوزیشن ہے اس کو بھی بتا رہے تھے کہ تم پہلے قوم نہیں ہو جنہوں نے اس طرح کی سوال اٹھائے ہیں, اس سے پہلے بھی سوال اٹھا چکی ہیں جو قومیں ہیں. تو جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس میں 9 لیڈرز تھے, 9 سردار تھے بڑے بڑے, جو بہت زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن کی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی, اور وہ بالکل آگے ڈٹ گئے. انہوں نے کہا یہ جو ہے نا حضرت صالح علیہ السلام یہ ہماری سوسائٹی کو بڑا خراب کر رہے ہیں, ہمیں بھٹکا رہے ہیں راستے سے, سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہیں ہمیں, اور جو ہمارے فور فادرز نے جو پرستش کی تھی آئیڈل ورشپ کی اس کے خلاف ہے. تو وہ ان کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آتا تھا. وہ بیسیکلی بتانا یہ چاہ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جب انہوں نے کفار مکہ کے سامنے دعوت حق رکھی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی, تو وہاں پر بھی کفار مکہ کے اندر 9 لیڈرز تھے جو ہولی پروفٹ کی بہت زیادہ اگینسٹ تھے. تو یہاں پہ ایک طرح سے کمپیریزن ڈرا ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں صالح علیہ السلام کے سامنے 9 لیڈرز تھے اس کمیونٹی کے, اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے سامنے بھی 9 کفار مکہ تھے جو بڑے امپورٹنٹ تھے, سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے. تو بیسیکلی ان کو ایک سکھایا جا رہا تھا کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا, ان کے بھی 9 لیڈرز تھے, تو تم لوگ بھی 9 ہو, تم بھی 9 جو سردار ہو, تمہیں بھی جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. تو یہ جو 9 کفار مکہ کے اندر جو لیڈرز تھے, آپ کو پتا ہوا انہوں نے بڑا پریشان کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جس میں ابو لہب, ابو جہل, عتبہ بن نبیہ, عتیبہ بن نبیہ, یہ 4-5 لوگ بڑے آگے آگے ہوتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی ان کو انسٹرکشنز دیتے تھے کہ اگر تم نے نہ کیا تم پر بھی عذاب آ جائے گا جس طرح پہلے کی قوموں کے اوپر آیا ہے. اور بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو ان 9 میں سے 7 لیڈرز جو ہیں, ان کے 7 جو چودھری ہیں, جو 7 سردار ہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے غزوہ بدر کے اندر, سوائے 2 کے. اس میں ایک ابو سفیان تھا جو تجارت کے لیے نکلا ہوا تھا, اور ایک ابو لہب تھا جو بچ گیا تھا, جو کہ جنگ میں نہیں آیا تھا. باقی جو 9 میں سے 7 لیڈرز تھے ان کے وہ مر چکے تھے غزوہ بدر کے اندر. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کا ایک فیکٹ ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکی دور سے جب تنگ آ گئے تھے مکے میں رہ کے, کفار مکہ ان کو بہت بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے, جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے وہ, تو تقریباً کچھ کہتے ہیں 9, کچھ کہتے ہیں 11 لوگ سردار آئے, اور ان کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی, اور ان کو کوشش کیا کہ ہم ان کو یہیں پہ ختم کر دیں ہمارے پیارے نبی کو. تو وہ بھی ایک طرح سے کمپیریزن ڈرا کرنا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے بھی اس طرح سے 9 سردار آ گئے تھے جو ان کو تنگ کر رہے تھے, جو ان کو پریشان کر رہے تھے. تو بیسیکلی یہ کمپیریزن ڈرا کروانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ, اور ان کی قوم کو بار بار یہ بتا رہے تھے کہ راہ راست پہ آ جاؤ ہمارے پیارے نبی کے مخالفوں کو, کفار مکہ کو. تو ایک دفعہ حضرت صالح علیہ السلام
کہ وہ قوم ڈسکس کر رہے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کے بڑے تنگ آ چکے ہوتے ہیں وہ ان 9 لوگوں سے جو ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے 9 جو لیڈرز ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس ایریا کے اندر، مدائن صالح کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی پریچنگ شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کو ایک مانو، بت پرستش چھوڑ دو. تو وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اور آپ کا خدا سچا ہے نا تو ہمیں ایک میریکل کر کے دکھائیں، ہمیں ایک معجزہ کر کے دکھائیں، مطلب کہ ایک انسائنٹیفک چیز کر کے دکھائیں، تو پھر ہم جو ہے نا آپ کے خدا کو مانیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس کے اندر سے ایک اونٹ آئی، ایک فیمیل اونٹ جو کہ پریگننٹ ہو. دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اس کے بال بہت بڑے بڑے ہوں. تیسرا کہتا ہے وہ ریڈ کلر کی ہو. اس طرح کے 4-5 وہ شرطیں رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو ہم آپ کو بھی، آپ پر بھی ایمان لے آئیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے رب پہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور ہم اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیں گے اور بت پرستی چھوڑ دیں گے. وہ خیر یہ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہونا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کو مانتے نہیں تھے، ایک ہی نہیں مانتے تھے، اللہ کو ایک ہی نہیں مانتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کر دوں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے، ان سے مدد مانگ کے، ان سے دعا کر کے، تو تم مان جو گے اگر یہ سب تمہاری ہم شرطیں پوری کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم مان جائیں گے. تو ابھی تک قرآن مجید میں جو ہسٹری ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنا معجزہ نہیں دکھایا مشرکوں کو. لیکن یہ فار دا فرسٹ ٹائم حضرت صالح علیہ السلام کی سٹوری کے اندر فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں، اپنے فزیکل لاز توڑتے ہیں، اور ایک پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوتی ہے. ایک اونٹنی آتی ہے، فیمیل اونٹنی آتی ہے جو پریگننٹ ہوتی ہے، اور وہ پہاڑوں میں سے آ جاتی ہے، اور وہ اپنا جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہاں کے لوگوں نے، وہ حضرت صالح علیہ السلام پوری کر کے دکھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اونٹنی ہے، پریگننٹ ہے، اور جو تم نے کہا تھا کہ بڑے بڑے بال ہوں اور ریڈ کلر کی ہو، یہ ساری کوالٹیز تمہاری اس اونٹنی کے اندر ہے. خیر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی جادو کی ہے، یا وہ اس کو سچ نہیں مانتے. خیر جب وہ اونٹنی جب پانی پینے لگتی ہے تو وہ پورا جو کنواں ہے وہ ختم ہی کر دیتی ہے. اتنا زیادہ پانی پیتی تھی وہ. بیسیکلی وہ جو اونٹنی تھی وہ اس سوسائٹی کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے کتنا بن کے آئی تھی، ایک ٹیسٹ بن کے آئی تھی، ان کی آزمائش بن کے آئی تھی وہ جو اونٹنی تھی. تو وہاں پہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ایک دن جو قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، ایک دن وہ کنویں میں سے پانی نکال کے پیا کرے گی، اور ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی پانی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ تھوڑی سی اسکیری بھی تھی، تھوڑی سی خوفناک سی تھی. تو جب وہ آگے پانی پیتی تھی، ایک تو بہت زیادہ پانی انٹیک تھا اس کا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بڑی اسکیری تھی، تو باقی جو آس پاس کے جانور تھے وہ بھاگ جاتے تھے اس کو دیکھ کے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن باقی قوم والے پیا کریں گے. اس دوران اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ بھی ہو گیا. تو اونٹنی تھی اور اس کا بچہ تھا. تو اس باری سے جو وہ قوم والے لوگ تھے وہ بڑا تنگ آ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کیا ہمیں جو ہے نا یہ پرابلم آ گئی ہے کہ ایک دن ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے کنویں میں سے، کیونکہ وہ لڑکی آزمائش بن کے آئی تھی. تو ان میں سے ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے اور اس اونٹنی کا قتل کر دیتا ہے. اور جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے وہ روتے دھوتے شور مچاتے ہوئے واپس جہاں سے وہ آتا ہے پہاڑ کے اندر سے، وہ پہاڑوں میں واپس چلی جاتی ہے اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے. تو اس پہ وہ جو 9 لیڈرز ہوتے ہیں وہ بڑا ہنسی مذاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جو آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ جی عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے ابھی تک. تو وہ جو اونٹنی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے، اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے. اور ان میں سے ایک بندہ جو ہوتا ہے ان 9 لیڈرز میں سے، 9 سرداروں میں سے، وہ ایک جاتا ہے اور جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی قتل کر دیتا ہے. اونٹنی بھی قتل ہو جاتی ہے، اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اناؤنس کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے تھرو کہ اب جو ہے نا انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی ہم نے ڈیمانڈ پوری کی ہے، یہ ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے جو ہے ہمارے آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے، اب جو ہے اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا. اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہوتا ہے.
تین دن کو ان کو ٹائم ملتا ہے کہ 3 دن بعد جو ہے نا آپ کے اوپر عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ اس دوران کہا ہی جاتا ہے کہ سورہ ہود کے اندر بھی اور سورہ اعراف کے اندر بھی کہ ان کے رنگ جو ہیں وہ ڈارک ہو جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں رنگ، جو نشانی ہوتی ہے کہ عذاب آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت زیادہ غصہ ہے اس قوم کے اوپر۔ تو سب سے پہلے 3 طرح کے عذاب آتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر۔ سب سے پہلے تو وہ جو 9 لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں وہ آگے ان پہ برستے ہیں، حالانکہ وہ خود اتنے ہٹے کٹے بڑے لمبے ہائٹڈ ہوتے ہیں، بڑے ٹف ہوتے ہیں، بڑے فزیکل اسٹرنتھ بڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پتھروں کی آگے ان کے اوپر برسات ہوتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو عذاب آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر ارتھ کوئک آ گیا تھا، زلزلہ بڑا شدید قسم کا آیا اور ان کے جو مونومنٹس وغیرہ تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، کچھ رہ بھی گئے باقی کے آگے آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے، لیکن وہ ارتھ کوئک آیا اور وہ لوگ اس میں تباہ و برباد ہو گئے۔ تیسرا یہ ملتا ہے کہ ایک زوردار چیخ آئی اور اس سے بھی جو ریمیننگ لوگ تھے جو بچ گئے تھے وہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، اور اس طرح پوری قوم کا جو ہے وہ صفایا ہو گیا، اور ان کے فالوورز کے علاوہ وہ ساری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ تو یہ سارا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ایک اور اس میں اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہوتے ہیں 9 ہجری کے اندر، تو وہ درمیان میں اس جگہ کے اوپر، کیونکہ وہ راستے میں آ رہا ہوتا ہے مدائن صالح، تو یہاں پہ سٹے کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، اور اس سٹے کے دوران جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں اور کھانا پکانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر کافی لمبا ٹریول کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو جب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگتا ہے کہ لوگوں نے یہاں سے پانی استعمال کیا اور اپنے لیے کھانا شانا بنایا، تو وہ ان کو وارننگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو تم نے کھانا بنایا اپنی جو دیگچیاں وہ لڑ دو، یہاں کا کوئی کھانا استعمال نہیں کرنا، یہاں کا پانی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جگہ ناپسند ہے، یہاں پر جو ہے نا آپ نے یہاں سے کوئی چیز آپ نے کنزیوم نہیں کرنی، کوئی چیز انٹیک نہیں کرنی، یہاں سے سارا کھانا چھانا وہ ضائع کروا دیتے ہیں۔ اور وہ جو کنواں ہوتا ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن جو یہ والی جگہ ہے یہاں پہ آپ نے یہاں سے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، اور انفیکٹ یہاں پہ آپ نے ٹائم کم گزارنا ہے، اور کوشش کرو آگے چلے جاؤ، کہ یہاں پہ ٹائم گزارنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہاں پہ آپ صرف ایک نصیحت کے لیے آ سکتے ہو، لیکن ویسے آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آگے چلے جاؤ۔ تو ایک تو یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ دوسرا ایک جگہ پہ ایک حدیث ملتی ہے، اس کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں، اس محفل کے اندر حضرت علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے زمانوں میں جو سب سے بدبخت انسان تھا وہ انسان تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اس زمانے میں، ہولی پروفٹ کے زمانے میں، سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو حضرت علی علیہ السلام کو ختم کرے گا، ان کو شہید کرے گا۔ تو یہ حدیث ملتی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے گا، ان کو قتل کرے گا، وہ اس دور کا سب سے بدبخت انسان ہے، جو عبد الرحمن ابن ملجم جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، وہ اس کا سب سے بدبخت انسان ہے۔ تو یہاں سے ہماری جو سٹوری حضرت صالح علیہ السلام والی وہ ختم ہوتی ہے۔ یہ جو تمام جو 3 رسول ہیں یہ پری ابراہمک رسول ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے امپریس تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ میرے بھی ون آف دا ٹاپ فیوریٹ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، obviously after ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 3 رسولوں کی سوری ختم ہوتی ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان تینوں رسولوں کے بارے میں اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو سورہ نوح، سورہ اعراف اور سورہ ہود، یہ جو 3 صورتیں ہیں اس میں ان کا بہت ڈیٹیل ذکر ہے، یہ ضرور آپ پڑھیں، کوشش کریں ڈیٹیل سے پڑھیں۔ اگر ڈیٹیل سے نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ کو ہائی لیول سمری ان تینوں کے بارے میں ضرور پتہ ہونی چاہیے۔